بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزادہ رسول جگر گوشائے سیدہ بطول، لخت جگر مولا علی المرتضیٰ سید الشہداء حسین اعظم حضور سیدنا امام حسین علیہ السلام۔ آپ کا اسم گرامی حسین، کنیت ابو عبداللہ اور لقب سبط الرسول، ریحانۃ الرسول، سید الشہداء اور سید ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام تیسرے امام ہیں اور تمام ائمہ کرام کے باپ ہیں۔ آپ کا نسب مبارک اس طرح ہے: حسین ابن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ، اور آپ کی والدہ ماجدہ حضور سیدہ فاطمۃ الزہرا بنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مشکوٰۃ شریف میں ہے، حضرت سیدہ ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا بنت الحارث سے روایت ہے کہ میں نے ایک خواب پریشان دیکھا، تو اس حال پریشانی میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئی اور عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے بہت سخت عجیب خواب دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: وہ کیا ہے جو تم نے دیکھا؟ عرض کیا: وہ بہت ہی ڈراؤنا خواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کوئی بات نہیں، تم بیان کرو۔ عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے جسم اقدس کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھ دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے ام الفضل، یہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ تو بڑا مبارک خواب ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ میری بیٹی، میری شہزادی فاطمہ کو اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرما دے گا جسے تم اپنی گود میں لوگی۔ مذکورہ بالا حدیث صحیحہ سے صاف معلوم ہوا کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ما فی الارحام کا علم تھا، اور یہ بھی بشارت فرما دی کہ میری بیٹی فاطمہ کو اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرما دے گا۔ حضور سیدہ ام الفضل بنت حارث، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے چچا کی بیوی تھیں، وہ اپنا خواب سنا کر اور اس کی تعبیر سن کر چلی گئی تھیں۔ زمانہ گزرتا گیا، یہاں تک کہ 4 ہجری ماہ شعبان المعظم کی 5 تاریخ ہوئی تو حضور سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ہاں مدینہ طیبہ میں حضور سیدنا امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام گرامی حسین رکھا۔ آپ حسن و جمال میں کچھ ایسے تھے کہ جب آپ اندھیرے میں بیٹھتے تو آپ کی پیشانی مبارک سے شعاعیں نکل کر ارد گرد کو روشن کر دیتی تھیں۔ آپ خواجہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سینہ سے پاؤں تک اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے سینہ سے سر تک مشابہ تھے۔ حضور خواجہ کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ پھر ارشاد فرمایا: جو حسین کو دوست رکھتا ہے تو بھی اسے دوست رکھ۔ پھر فرمایا: حسین میرے فرزندوں میں سے ایک فرزند ہے۔ جگر گوشہ مصطفیٰ حضور سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ہاں حضرت امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے اور میری گود میں آئے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس اپنے صاحبزادے کی پیدائش کی خوشخبری پہنچی تو آپ حضور سیدہ سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لائے اور فرمایا: میرے بیٹے، میرے جگر کے ٹکڑے کو میرے پاس لاؤ۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنی گود مبارک میں لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہی اور اپنا لعاب اقدس ان کے منہ مبارک میں ڈالا اور آپ کے حق میں دعا فرمائی اور آپ کا نام حسین رکھا اور حکم دیا کہ 7ویں روز ان کا عقیقہ کرو اور بالوں کو اتار کر اس کے ہم وزن چاندی خیرات کر دو۔ چنانچہ 7ویں روز یہ عمل کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کا نام بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی تو اس وقت آپ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی مدت رضاعت کا زمانہ ختم نہیں ہوا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چچی ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، آپ حضرت حسین کو دودھ پلایا کرو۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی والدہ ماجدہ کا نہیں بلکہ حضرت ام الفضل کا دودھ مبارک پیا۔ اسی لیے حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کا مبارک ٹکڑا ام الفضل بنت حارث کی گود میں آ گیا۔ حضرت ام الفضل نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ایسی ہی محبت فرمائی جیسی حقیقی بیٹے سے ہوتی ہے۔ آپ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی پرورش میں نہایت والہانہ محبت فرما کر آپ کے لیے اپنے تمام آرام قربان کر دیے، جیسا کہ ایک حقیقی ماں کرتی ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام اپنے بچپن کے 7 سال 7 ماہ اور 7 دن اپنے نانا جان حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش مبارک میں رہے۔ گویا آپ کو زیادہ مدت نانا جان کی زیر تربیت کا موقع نہ ملا کہ سید دو عالم حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن پھر بھی 7 سال اور 7 ماہ کا جو موقع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے حاصل ہوا وہ کسی کو نہیں ملا۔ آپ اکثر حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنے ساتھ ہی رکھتے اور خود ہر چیز کے آداب سکھاتے تھے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حدیث میں ایک واقعہ درج فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں زکوٰۃ کی کھجوروں کا ٹوکرا آیا۔ اتنے میں امام حسین علیہ السلام تشریف لائے اور بچے ہی تھے کہ ایک کھجور اٹھا کر منہ میں رکھ لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت آپ کے منہ مبارک میں انگلی ڈال کر کھجور نکالتے ہوئے فرمایا، نبی کی اہل بیت زکوٰۃ نہیں کھایا کرتے۔ سبحان اللہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گو امام حسین علیہ السلام ابھی بچے ہی تھے اور ایک کھجور اٹھا بھی لی تو کیا حرج تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت خود انگلی مبارک ڈال کر وہ کھجور نکال دی، محض اس لیے کہ اہل بیت نبوت پر زکوٰۃ کا ادنا تر ادنا لقبہ بھی حرام ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور روایت درج فرمائی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ امام حسن و حسین علیہم السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کشتی لڑا کرتے تھے، تو ظاہر ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کی اکثر تعلیم و تربیت نانا جان محبوب خدا سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کی تربیت شہزادی کونین حضور سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حضور سیدنا مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام سے ہوئی، جن کی ساری زندگی صحبت نبوت میں ہی گزری۔
احادیث صحیحہ اور روایت مصدقہ پر جب غور کیا گیا تو معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میری ان آنکھوں نے دیکھا اور کانوں نے سنا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں کو پکڑے ہوئے تھے اور حسین علیہ السلام کے پاؤں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں پر رکھے ہوئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اے ننھے منھے قدموں والے، چڑھ آ چڑھ آ۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام جسم اطہر پر چڑھتے گئے، یہاں تک کہ اپنے قدم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ پاک پر رکھ دیے۔ پس آپ نے فرمایا، منہ کھولو۔ پھر آپ نے اپنا لعاب دہن حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے منہ مبارک میں ڈالا اور منہ چوم لیا۔ پھر فرمایا، اے اللہ، تو اسے محبوب رکھ، میں اسے محبوب رکھتا ہوں۔ حضرت یعلا بن عروہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ جو حسین سے محبت کرے گا اللہ اس کے ساتھ محبت کرے گا۔ حسین میری شہزادی کے بیٹے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص تعلق ہے، اور اسی تعلق کی بنا پر یہاں تک فرما دیا کہ جو میرے حسین سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھے گا۔ برا بن عازب سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ حسین علیہ السلام کو کندھے پر اٹھائے ہوئے ہیں اور فرما رہے ہیں، اے اللہ، میں اس سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تحقیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ پس حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش اقدس میں لیٹ گئے اور اپنی انگلیاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک میں ڈالنے لگے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا منہ مبارک کھولا اور اپنا منہ ان کے منہ میں ڈالا، پھر فرمایا، اے میرے اللہ، میں اس کو محبوب رکھتا ہوں، تو بھی اسے محبوب رکھ، اور جو اس کے ساتھ محبت کرے تو بھی اس کے ساتھ محبت فرما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو میں نے اس حال میں دیکھا کہ آپ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے لعاب دہن کو اس طرح چوس رہے ہیں جیسا کہ آدمی کھجور چوستا ہے۔ اس حدیث پاک سے سید دو عالم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمال محبت حسین علیہ السلام روشن ہے کہ آپ ان کے منہ اقدس کا لعاب دہن چوستے ہیں۔ حضرت زید ابن زیاد سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ام المومنین صدیقہ بنت صدیق حضور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے نکلے تو آپ کا گزر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کے دروازے سے ہوا تو آپ نے سنا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام رو رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، تم جانتی ہو کہ حسین کے رونے سے میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے، یعنی ان کو نہ رونے دیا کریں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جو شخص اہل جنت کے سردار کو دیکھنا چاہے وہ حسین ابن علی کو دیکھ لے۔ اللہ پاک شہزادہ رسول حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے طفیل امت مسلمہ پہ فضل عظیم فرمائے
اور امت مسلمہ کا سر بلند فرمائے، آمین۔